شکنکر شیخ الحدیث فضیلت الشیخ اسعد العاظمی حفظہ اللہ اب ہمارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اور جن کا موضوع ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ شیخ محترم سے بھی گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں گے۔ اب ہمارے سامنے فضیلت الشیخ اسعد العاظمی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، منتظمین اجلاس، علماء کرام اور جملہ حاضرین، موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کی ایک شناخت، ایک پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنے اندر صرف اصلاح کا کام کریں، خود راہ راست پر رہیں، بلکہ دوسروں کو بھی راہ راست پر لے آئیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی ہر بھلی بات کا، ہر اچھی بات کا حکم دیں، ہر اچھی بات کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور ہر بری اور ہر غلط بات کو روکنے کی کوشش کریں، جس سے جتنا ہو سکے وہ اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت میں دعوت الی الخیر کا کام کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے کو کہا گیا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ یہ وہ نبی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو یہ ہماری شناخت، یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، سماج میں جو برائیاں ہمارے سامنے آئیں ان برائیوں کو وقت رہتے ختم کرنے کی کوشش کریں، جو اچھائیاں دبی جا رہی ہیں، جو اچھے کام ہمارے بیچ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہم دوبارہ زندہ کریں، ان کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، پورا دین جو ہے معروف و منکر ہی تو ہے۔ دین میں کچھ اچھائیاں ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اچھے کام ہیں، وہ سارے کام جن کو ہماری شریعت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب کے سب معروف ہیں۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے سب کے سب منکر ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنا، پورے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فریضہ دیا ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی پر بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہم نے کیا تو ٹھیک، نہ کیا تو بھی کوئی بات نہیں، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے لازمی طور پر مکلف گردانے گئے ہیں۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اے نبی ان سے یعنی یہودیوں سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ایک دریا کے کنارے واقع تھی، اس بستی کے لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ اذ یعدون فی السبت، سنیچر کے دن کے بارے میں وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ سنیچر کے دن کی تعظیم کا ان کو حکم دیا گیا تھا، سنیچر کے دن خاص طور سے شکار وغیرہ سے منع کیا گیا تھا، تو وہ اس معاملے میں حیلے سے کام لیتے تھے، مکر کرتے تھے۔ اذ یعدون فی السبت، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا تھا۔ سنیچر کے دن مچھلیاں خوب جو ہے دریا کے اندر اچھل کر کے اوپر آتی تھیں، وہ للچائی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، سنیچر کا دن گیا، مچھلیاں غائب۔ سنیچر کے دن جبکہ ان کو شکار نہیں کرنا ہے تو مچھلیاں پانی کے اوپر اچھل کر کے آتی تھیں، دیکھ کر کے للچاتے تھے، اور جیسے سنیچر کا دن گزرتا تھا مچھلیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی ان کی بدعملی کی وجہ سے ہم ان کو اسی طرح سے آزماتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سنیچر کے دن انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حرام چیز کو حلال ٹھہرانے کے لیے ایک تدبیر کی، ایک حیلہ اختیار کیا کہ کچھ گڈھے کھود رکھے تھے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں آئیں تو ان گڈھوں میں پھنس جائیں، اور پھر ان گڈھوں کا منہ بند کر دیا جائے، سنیچر کا دن جب گزر جائے تو وہ مچھلیاں پکڑ لی جائیں۔ یہ حرام چیز کو حلال ٹھہرانے کی ایک سازش اور ایک حیلہ، ایک مکر تھا۔ اس طرح سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جایا کرتی، جو چیز منع ہے، حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گی۔ اب ہوا کیا؟ اس نافرمانی پر، اس حرام کام کے ارتکاب پر قوم کے اندر دو طرح کا رد عمل سامنے آیا۔ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے اس کے آگے کی آیت میں کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ گویا کہ کچھ لوگ ان کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ کچھ لوگ خاموش تھے، صرف خاموش ہی نہیں تھے بلکہ کہہ رہے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے والوں سے کہہ رہے تھے کہ رے بھائی ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں، ان کے اوپر عذاب الہی آ کر کے رہے گا، کوئی فائدہ نہیں، کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ غور کیجئے جواب کیا دیتے ہیں، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ کہا کہ دو وجہ ہے، سارے دعات کو، اہل علم کو اور ہر ایک مسلم فرد کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ کہا کہ دو وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ معذرتاً الی ربکم، اللہ کے یہاں معذرت پیش کرنے کے لیے، اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے کہ کل کے دن اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک غلط کام ہو رہا تھا، تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تم نے روکا کیوں نہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تم نے ادا کیوں نہیں کیا؟ قالوا معذرت۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کسے پتا، کون کہتا ہے کہ نہیں مانیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ نہیں مانیں گے؟ ہو سکتا ہے کیوں مان ہی جائیں، ہم پہلے سے خود مان کر کے بیٹھیں کہ نہیں مانیں گے، وہ یہ غلط ہے۔ آج بھی ہمارے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا کام ہے ان علیک الا البلاغ، یہ ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے،
اپنے نبی کو بھی مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے لعلہم یتقون، اس امید کے ساتھ کہ وہ مان جائیں گے۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ جب یہ بھول گئے، نصیحتوں کو نظر انداز کر دیے، نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے۔ غور کیجئے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بچانے کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بچا لیا عذاب سے جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو برائی میں ملوث تھے ان کو ہم نے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا ان کی بدعملی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو دیکھیے کہ ایک فریق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ ہم نے ان کو بچا لیا، نجات دے دی ان کی اس عمل کی وجہ سے۔ اور ایک فریق معصیت میں غرق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو عذاب میں اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں منع کرتے ہو، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مفسرین کے اندر اختلاف ہے اس بات کے کہ آیا وہ نجات پانے والوں میں سے تھے یا ہلاک ہونے والوں میں سے تھے۔ بہرحال تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم کو متنبہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اور ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے رہیں کہ کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ کسی برائی میں اگر ملوث ہے تو ہم ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے، اور دوسری یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس امید سے ادا کرنے کے لیے کہ ہو نہ ہو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے ہدایت دے سکتا ہے۔ اسی چیز کو میرے بھائیوں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ کہا کہ سماج کی مثال اور سماج میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے اور برائیوں میں ملوث رہنے والوں کی مثال کہا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، کہ اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے یعنی اصلاح کا فریضہ انجام دینے والے اور برائیوں میں ملوث رہنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ کہا کہ جیسے کوئی قوم ہو، وہ نکلی سفر کے لیے، سمندری سفر کے لیے، انہوں نے ایک کشتی لیا اور کشتی 2 منزلہ تھی۔ قرآن اندازی کی گئی اور قرآن اندازی کے بعد کچھ لوگ کشتی کے اوپری حصے میں بیٹھے، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں بیٹھے۔ 2 منزلہ کشتی تھی، کچھ لوگ اوپر والے حصے میں بیٹھے، کچھ لوگ نیچے والے حصے میں بیٹھے۔ غور کیجئے گا سماج کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اس حدیث میں آگے کہا گیا کہ نچلی منزل پر جو لوگ تھے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر جاتے تھے، اوپر جا کر کے کھلے حصے سے سمندر سے پانی لے کر کے آتے تھے۔ بار بار ان کے جانے آنے کی وجہ سے ایک تو ان کو بھی تردد ہوتا تھا، دوسرے اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ بار بار آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس تردد اور اس تکلیف سے بہتر یہ ہے کہ ہم کشتی کے نچلے حصے ہی میں ایک سوراخ کیوں نہ کر لیں اور یہیں سے پانی کیوں نہ لے لیں۔ غور کیجئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کتنی اچھی مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہا کہ کشتی کے نچلے حصے میں اس کے پیندے میں ایک سوراخ کر لیں اور یہیں سے پانی لے لیں۔ نتیجہ کیا ہوتا کشتی میں کہ سوراخ کیا جاتا اس کے پیندے میں تو پانی ان کو تو وقتی طور پر مل جاتا، لیکن وہ پانی پوری کشتی میں بھر جاتا اور کشتی ڈوب جاتی کہ نہیں ڈوب جاتی۔ اب آپ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فَإِنْ
ترکو فین ترکوہم وما ارادو ہلکو جمیعا، اگر اوپر والے اور سب لوگ ان کو چھوڑ دیں کہ یہ جیسے چاہیں کریں، یعنی کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیں، تو سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے کہ نہیں ہلاک ہو جائیں گے؟ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو وہ بھی نجات پا جائیں گے اور پوری کشتی کے لوگ نجات پا جائیں گے۔ یہ مثال ہے میرے بھائیوں ایک انسانی سماج کی۔ انسانی سماج کے اندر اگر کچھ لوگ غلط کام کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا لینا دینا ہے اس کا، نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دھیرے 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 وہ ہم تک یہ گناہ، ہم تک یہ برائی ہم تک پہنچ کر کے رہے گی، اور دوسرے تو جائیں گے ہی، ہم کو بھی یہ برائی اپنی چپیٹ میں لے لے گی، پورا معاشرہ پورا سماج تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو یہ زندگی یہ ایک کشتی ہے، کشتی کے اندر انسان لوگ سوار ہوتے ہیں تو کتنے محتاط رہتے ہیں اور کس قدر لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ نہ معلوم اس کشتی کا کیا حشر ہو، کب کوئی طوفان اٹھ جائے، کب کیا ہو جائے اور ہم دوسری طرف ساحل تک پہنچ پائیں کہ نہ پہنچ پائیں۔ تو اسی طریقے سے ایک سماج کو بہت ہی حساس اور بہت ہی محتاط رہنا چاہیے اس تعلق سے، اور ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ آج میرے بھائیوں آپ نے اپنے سماج کو دیکھیے، آج دیکھیے کہ ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر وہ کون سی خرابی ہے، وہ کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی۔ ابھی آپ نے کتنی برائیوں کا تذکرہ سنا، شرک سے لے کر کے اور عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، ہر طرف برائیاں اور شریعت کی مخالفت۔ میراث کا حال آپ نے سنا کہ اچھے خاصے لوگ میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، دنیا بھر کے حیلے بہانے کر کے میراث روک لیتے ہیں، خاص طور سے بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یعنی عورتوں کو میراث نہیں دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہے، نصیباً مفروضہ ہے۔ اسی طریقے سے زناکاری اس قدر عام ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ آپ اپنے گاؤں محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے پاس پڑوس میں غور کریں گے، تلاش کریں گے تو اس کے درجنوں نمونے ملیں گے۔ آج نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا جو معاملہ ہے کس قدر خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ جا کر کے وہ اپنا دین و ایمان بھی برباد کرتی ہیں اور اپنی عفت و عصمت بھی تار تار کراتی ہیں۔ سود کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پاس پڑوس میں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ خاموش ہیں، فنا کر رہا ہے۔ اگر کچھ کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون ان يغيروا ثم لا يغيروا اوشك ان يعمهم الله بعقاب، کہ جب کسی قوم کے اندر گناہیں بڑھتی ہیں، معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور لوگ اس معصیت کو روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود نہیں روکتے، تو اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک عمومی عذاب میں مبتلا کر لے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن عزیز کے اندر جن حالات سے دوچار ہیں اور جیسے جیسے ہماری زندگی تنگ کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ہمارے سامنے روز نئے نئے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، یہ عمومی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کا تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو کس دن کا ہمیں انتظار ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہ یہاں ہم میں سے ہر فرد کو جواب دینا ہے۔
ہمیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ آخری بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی، کیا نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اندر صالح لوگ موجود ہوں گے، اس کے باوجود ہمارے اوپر بربادی آئے گی، ہلاکت آئے گی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قال نعم اذا کثر الخبث، بالکل ہلاک ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب برائی عام ہو جائے گی، برائی عام ہو جائے گی۔ نیک لوگ صرف اپنے دائرے میں رہیں گے، وہ صرف صالح رہیں گے، مصلح نہیں رہیں گے۔ اگر مصلح رہتے تو برائی عام نہیں ہوتی۔ یہ ایک وارننگ ہے میرے بھائیوں، یہ ایک تنبیہ ہے، اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اپنے اس وطن عزیز کے اندر، یہ ایک الارم کی گھنٹی ہے۔ کیوں؟ دوسری طرف اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اے نبی، آپ کا رب کسی بستی کو ظلماً ہلاک نہیں کرے گا اگر اس بستی کے لوگ مصلح ہوں گے، صالح ہوں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، لیکن مصلح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہی مصلح، یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا میرے بھائیوں ہمارے لیے، ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، ہماری شناخت کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس سے ہم نے اعراض کیا تو یہ ہلاکت اللہ نہ کرے دیر سویر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔